أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 430 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی۔ 152 لفظی ترجمہ دیکھیے، والذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ سوف یؤتیہم، کہ ان قریب انہیں دے گا اللہ اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عن قریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں یہودیوں کی اس برائی اور اس جرم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہودی بعض باتوں کو تسلیم کرتے تھے، بعض نبیوں کو مانتے تھے، بعض نبیوں کو نہیں مانتے تھے، تفریق کرتے تھے، امن چاہی زندگی گزارتے تھے، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، اور ان کے لیے توہین والا عذاب دیا جائے گا۔ اس تفصیل کو بتلانے کے بعد، اس حقیقت کو سمجھانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان سعادت مند نفوس کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ ایسا کچھ نہیں کیا کہ اس میں کوئی تال میل سے کام لیا، گڑبڑ کی کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں، بلکہ سب کو تسلیم کیا۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نبیوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی، سب کو مانا، سارے ہی نبیوں کو مانا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ بطور خاص ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے، مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اجر کا لفظ نہیں، اجور کا لفظ استعمال کیا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان سے کیا کیا اعزازات سے انہیں نوازیں گے اور کیا کیا انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قسم کی کس نوعیت کا ہوگا، وہ ایسی نوعیت ہوگی جس کو اس دنیا کی یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور یہ کان سن نہیں سکتے اور دماغ میں اس کا تصور نہیں آ سکتا۔ تصور سے زیادہ وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مومنوں اور مسلمانوں کو ملے گا جنہوں نے اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کو تسلیم کیا، اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھا، رب کی مرضی کو سامنے رکھا، سمعنا اور اطعنا کا جذبہ دل میں پیدا کیا، اللہ کی بات مانی، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی ہے، بس ان کی نبوت کو تسلیم کیا، ان کی رسالت کو تسلیم کیا۔ ایسا کبھی گڑبڑ نہیں کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا، آدم سے لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو تسلیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ یہاں یہ بات مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ نبیوں کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نبیوں کی بات بطور خاص کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے تذکرے اچھے کیے جائیں، انبیاء کرام کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنی بیوی بچوں کے درمیان ان نبیوں اور رسولوں کے تذکرے کرتے رہیں۔ کتنے نبیوں کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں، حضرت آدم کے تذکرے، حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ، حضرت اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے تذکرے، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس کا تذکرہ، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص تذکرہ، کتنے نبیوں کے تذکرے ہیں، حضرت یوسف کا تذکرہ، ان کا تو مستقل پورا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ تمام نبیوں کی کچھ خصوصیات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ کاش مسلمانوں کا مسلمان ان نبیوں کے تذکرے بطور خاص قرآن مجید سے، تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے، احادیث سے سمجھتے، ذہنوں میں بٹھاتے، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے۔ آج موبائل میں ہاتھ میں آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، میسنجر آ گیا، یوٹیوب آ گیا، ٹویٹر آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، اور آدمی نے اپنی ساری مصروفیت اور ساری توانائی اسی میں جھونک دی، اور وقت نہیں ہے کہ نبیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا، آج سے 25 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں، ہماری معصوم بچے ہوتے تھے، مغرب کی اذان ہوتی تھی، دروازے کھڑکیاں بند ہو جاتے تھے، اور بچوں کو بٹھا دیا جاتا تھا، گھر کی بڑی بڑی عورتیں، دادی، نانی، پھوپھی وغیرہ، خالہ وغیرہ، بچوں کو لیے اللہ رسول کی باتیں کرتی تھی، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، نبیوں کے قصے کہانیوں کی شکل میں بہت پیارے انداز میں وہ بیان کیا کرتی تھی، جذبے سے سرشار ہو کر، محبت میں ڈوب کر نبیوں کے قصے بچوں کو سناتے تھے، اور بچے بھی ہاتھ باندھ کر بڑے ادب اور احترام سے پورے جذبے کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ماحول ختم ہو گیا، نبیوں کے تذکرے آج ہماری زندگیوں کے اندر نہیں رہے، ان کے اخلاق اور اوصاف اور عادات کے تذکرے زندگیوں کے اندر نہیں رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج بد اخلاقی پھیل گئی، فحاشی پھیل گئی، بے حیائی پھیل گئی، بےہودگی پھیل گئی، زندگیوں میں وہ نقوش باقی نہیں رہے جن نقوش کو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں چھوڑا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء کی تذکرے کیے جائیں۔ آج کس کے گھر میں کتابیں ہیں نبیوں کے قصوں کی؟ آج ہمارے گھر خالی ہیں، آج ہمارے گھر خالی ہیں، ہر گھر میں کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے، مگر نبیوں کے تذکرے والی کتاب بہت کم گھرانوں کے اندر ہے۔ فیصد اٹھا کر دیکھا ہے، 10% گھروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے تذکرے والی کتابیں موجود ہوں گی۔ نبیوں سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے علماء نے، اکابر نے کتابیں لکھی ہیں سیرت پر، انبیاء کے تذکرے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، جن کا سعودی عرب میں ایک زمانہ گزرا اور دین کی خدمت کرتے رہے، انہوں نے ایک بہترین کتاب ہدایت کے چراغ کے نام سے لکھی ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے تذکرے بہت پیارے انداز میں بیان کیے، تاریخ کی روشنی میں مستند انداز میں انہوں نے پیش کی ہے۔ پڑھنا چاہیے کتابوں کو، کھنگالیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جانب توجہ دیں، اپنے بچوں کو خود بیٹھ کر وقت دیں، نبیوں کی تذکرے کریں، اس سے ان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ